محمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ توكلت فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم وسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 71 سے 78 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ آیت 71۔ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آیت 72۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ آیت 73۔ ترجمہ۔ آپ انہیں نوح کا واقعہ سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر میرا رہنا سہنا اور میرا اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے۔ تم میں اپنے شریکوں کے پختہ ارادہ کر لو، پھر اپنے اپنے کام میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھو، پھر میرے ساتھ جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ اگر تم پیٹھ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا، میرا صلہ تو اللہ پر ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل رہوں۔ پھر قوم نے انہیں جھوٹا مانا، آخرکار ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں ہلاک ہونے والوں کا جانشین بنا دیا، اور انہیں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا جن کو ڈرایا جا چکا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 71 سے 73 کا۔ تفسیر۔ مکہ کے مشرکوں کی عبرت کے لیے نوح علیہ السلام کے واقعے کا بیان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ مکے کے مشرکوں کو جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ سنا دیں کہ جب قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ نے کس طرح ان کو سیلاب میں غرق کر کے نیست و نابود کر دیا اور ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں، تاکہ یہ لوگ ان کے واقعات سن کر عبرت حاصل کریں اور ان کی تباہی کی داستان پر غور کر کے اپنا بچاؤ کر لیں کہ رسول وقت کو جھٹلانے والی قوموں کا کتنا خطرناک اور عبرت انگیز انجام ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ اگر تمہیں میرا رہنا سہنا ناگوار گزرتا ہے اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا گرا معلوم ہوتا ہے اور اس کی توحید کے دلائل برے معلوم ہوتے ہیں تو میں ان باتوں سے باز رہنے والا نہیں، خواہ تم کو اچھی معلوم ہو یا بری۔
تم میں اپنے دیوی دیوتاؤں کے جمع ہو کر میرے حق میں جو رائے قیام کرنی ہے اس کا پختہ عزم کر لو، اور اس کام میں کوئی کور کسر اٹھا نہ رکھو۔ میرے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کر گزرو۔ اگر تم اپنے زوم میں حق پر ہو تو میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو اور مجھ پر اچانک ٹوٹ پڑو۔ مجھے تمہاری ذرا پرواہ نہیں، میں تم سے ذرا بھی مرعوب نہیں، کیونکہ تم کچھ نہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ باطل والوں کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، میں حق پر ہوں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو تم میرا بال بھی بیکا نہ کر سکو گے۔ آیت 72۔ تمام انبیاء کا دین اسلام توحید ہے، پھر اگر تم نے مجھے جھٹلایا اور میری اطاعت سے پیٹھ پھیری تو میں نے تم سے تمہاری خیر خواہی پر کوئی مزدوری تو نہیں مانگی تھی، میرا صلہ تو اللہ عطا فرمائے گا۔ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ اول سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کا دین اسلام ہے، اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں۔ قرآن میں ہے، سورہ مائدہ کی آیت 48 میں، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی۔ شریعت سے مراد اسلام اور منہاج سے مراد سنت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمام نبی الاتی بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہی ہے، یعنی سب نبیوں کا دین توحید ہی ہے، اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اگرچہ ہماری شریعتیں مختلف ہیں۔ الاتی بھائیوں کا یہی مطلب ہے کہ ہماری جڑ توحید ہے اور راہیں جداگانہ۔ جیسے الاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے مگر مائیں جداگانہ ہوتی ہیں۔ آیت 73۔ مجرموں کا برا انجام۔ جب نوح علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور ان کے کشتی والے ساتھیوں کو جو مسلمان تھے بچا لیا اور انہیں ڈوبنے والی قوموں کا جانشین بنا دیا اور تمام جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور تو فرمائیں کہ ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ مسلمان بچا لیے گئے اور کافر ڈبو دیے گئے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم فجاؤہم بالبینات فما كانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل کذلک نطبع علی قلوب المعتدین۔ آیت 74۔ ترجمہ۔ پھر ہم نے ان کے بعد اپنے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، یہ رسول ان کے پاس صاف صاف نشان لے کر پہنچے، پھر وہ ایسے نہ تھے کہ جن باتوں کو وہ جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لے آتے۔ ہم اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تفسیر۔ خاتم الانبیاء کو جھٹلانے والے یقیناً تباہ ہوں گے، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی بھیجے جو اپنی قوم کے پاس اپنی رسالت کے ثبوت میں دلائل لے کر پہنچے، مگر چونکہ قوم انہیں شروع ہی میں جھٹلا چکی تھی اس لیے اب وہ ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ سورہ انعام کی آیت 110 میں فرمایا، ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دیتے ہیں، جیسے وہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اسی طرح ان جیسے تمام لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور انہیں عذاب چکھنے سے پہلے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ اللہ جھٹلانے والی قوموں کو برباد کر دیتا ہے اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ لوگ عہد آدم سے لے کر عہد نوح تک توحید پر قائم رہے، یعنی عہد نوح میں شرک کا رواج ہوا۔ اللہ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اسی وجہ سے قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے ایمان والے کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس آیت میں عرب کے مشرکوں کے لیے جنہوں نے رحمت للعالمین کو جھٹلایا تھا سخت دھمکی ہے۔ جب نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے پہلی قوموں کا مذکورہ بالا عبرتناک انجام ہوا اور وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے تو ان کا کیا حشر ہوگا جو سب سے بڑے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ آیت 75۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ آیت 76۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا یفلح الساحرون۔ آیت 77۔
قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا وتکونا لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ آیت 78۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے غرور کیا، یہ سب تھے ہی نافرمان۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہارے پاس حق آ پہنچا ہے تو یوں کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو ناکام ہی رہتے ہیں۔ بولے کیا تم ہمارے پاس ہم کو ہمارے اس دین سے پھیرنے کے لیے جس پر ہمارے باپ دادا تھے اور اس علاقے میں اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 75 سے 78 کا۔ تفسیر: ازلی بدبخت حق کے آگے نہیں جھکتے۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے غرور سے حق کو ٹھکرا دیا اور حق کے آگے نہیں جھکے۔ بات یہ ہے کہ یہ مجرم و غدار تھے ہی بھلا حق کیسے ماننے لگے تھے۔ فرعون نے معجزوں کو جادو بتا دیا۔ پھر جب ہمارے پاس ان کے پاس سچا دین آ پہنچا تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر صاف کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ اپنا جھوٹ انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ چنانچہ خود اللہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے سورہ ہود کی آیت 50 میں کہ دلوں میں تو ان کے یقین تھا مگر بے انصافی اور غرور سے زبان سے انکار کر رہے تھے۔ آیت 77۔ معجزے جادو کے کرتب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ترویت کی غرض سے انہیں جواب دیا کہ جب سچا دین تمہارے پاس آ گیا تو اب تم باتیں بنانے لگے، کیا یہ جادو ہے؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ بھلا کہیں جادوگر بھی کامیاب ہوا کرتے ہیں؟ جادو سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی اور جلد ہی ان کی پول کھل جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے جو کامیاب ہو کر رہے گا۔ آیت 78۔ فرعونیوں کا موسیٰ اور ہارون پر الزام۔ اب انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم دونوں ہمیں ہمارے بزرگوں کے دین سے پھیرنے کے لیے اور اس سرزمین میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آئے ہو اور ان باتوں سے اپنا الو سیدھا کرنا اور اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہو۔ ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن میں کثرت سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش، کیونکہ یہ واقعہ ہے بھی عجیب و غریب اور دلچسپ۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے ہر چند ڈرتا رہا اور ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیریں کرتا رہا، مگر اللہ کی شان ملاحظہ ہو، فرعون ہی کے گھر میں اسی کے ہاتھوں آپ کی پرورش ہوئی۔ تقدیر نے یہ گل کھلایا کہ جس سے فرعون ڈرتا تھا اسی نے فرعون کا متبنہ بن کر اس کے دسترخوان پر پرورش پائی اور شاہی ماحول میں پلا بڑھا اور وہیں ہوش سنبھالا۔ پھر ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو مصر سے بھاگ کر مدین جانا پڑا۔ وہاں سے واپسی پر اللہ نے طور پر آپ سے کلام فرمایا اور رسالت کے منصب سے مشرف فرمایا اور حکم ہوا کہ فرعون ہی کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ باوجود یہ کہ فرعون کی عظیم سلطنت تھی، اس کا کافی رعب و عذاب تھا، مگر آپ اس سے ذرا مرعوب نہیں ہوئے۔ آپ کا وزیر و مشیر بحث ہارون علیہ السلام کے کوئی اور نہ تھا۔ پیغام توحید سن کر فرعون چراغ پا ہو کر سرکشی پر اتر آیا۔ ناک بھوں چڑھائی، اس کی پلید و سرکش دل نے حق ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے گردن ٹیڑھی کی، اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، انا ربکم الاعلیٰ کا ڈھنڈورا پٹوایا، اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا، بغاوت پھیلانے لگا اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اللہ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اپنی مہربانی سے ایسی آنکھوں سے حراست کی جن کو کبھی نیند آتی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لگاتار جھگڑے اور بحث و مباحثے ہوتے رہے۔ آپ کے ہاتھوں سے اس کے سامنے ایسے ایسے کمالات اور حیرت انگیز معجزے ظاہر ہوتے رہے جن سے عقلیں حیران اور ہوش گم تھے۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم ہدایت کی پکار سے بری ہو گئی۔ نبی کو جھوٹا مانا، ان کا انکار کیا اور مجادلے پر اتر آئی۔ آخرکار اللہ نے ان پر اپنا وعدہ
اپنا وہ عذاب اتارا جو ہٹنے والا نہ تھا، اور ایک صبح کو ان سب کو غرق کر دیا۔ سورہ انعام کی آیت 45 میں فرمایا، پھر ان ظالموں کی جڑیں کاٹ ڈالی گئیں اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 71 سے 78 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔